میرا نام ندیم بٹی ہے اور میں چیئرمین ہوں منورٹی رائٹس موومنٹ پاکستان کا۔ آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنا چاہوں گا شمریز کیس کے بارے میں۔ شمریز 14 سالہ بچہ جس کو سرگودا سے اپنے ہی گھر سے اغوا کیا گیا، وہ ابھی تک لاپتہ ہے۔ شمریز جس کے والد کی وفات جو ہے وہ مارچ میں ہوئی، اور اس کی جو والدہ ریحانہ ہے، اس نے سوچا کہ وہ اپنے بچے کو کوئی کام سکھائے۔ حالانکہ اس کی عمر جو ہے وہ 14 سال ہے، لیکن اس نے سوچا کہ یہ کوئی کام وغیرہ سیکھے تاکہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے، اور گھر کا بھی جو کچن کا سودا سلف ہے وہ بھی ایکسپینسز پورے ہوتے رہیں۔ اس کو جو ہے موٹر سائیکلوں کی دکان میں ڈالا، جس کا مالک رانا محمد منیر ہے، اور جون اور جولائی میں یہ کام پہ جاتا تھا۔ اور ایسا اتفاق ہوا کہ 2 دن وہ جب کام سے نہیں آیا تو اس کی ماں نے اسے پوچھا کہ بیٹا آپ کام رات کو واپس نہیں آتے؟ تو وہ کہتے جی میرے استاد نے کہا کہ میں جلدی کام سیکھ جوں گا، اور آپ کام زیادہ ہے تو آپ ادھر ہی رہیں میرے پاس۔ شمریز جب 18 جولائی کو 2 دن کے بعد واپس آیا تو اس نے اپنی ماں کو بتایا کہ میرا جو اس کا جو استاد ہے وہ اس کو دودھ میں کوئی چیز پلا کے اس کے بعد اس کے ساتھ جنسی زیادتی کرتا ہے۔ تو اس کی والدہ نے اس کو کام پہ جانے سے منع کر دیا۔ 24 جولائی کو 2025 کو اسی سال جو اس کا جو باس ہے، جو مالک ہے رانا محمد منیر، وہ اپنے 2 دوستوں کے ساتھ آیا اور اس نے شمریز کو گھر سے اٹھا کے لے گئے۔ ریحانہ نے پولیس میں رپورٹ کی گئی اپنے بڑے بیٹے کے ساتھ، اور پولیس نے ان کی کوئی بات نہیں سنی اور بلکہ دھکے دے کے نکال دیا، اور اس کی ٹانگ پہ بھی چوٹ لگ گئی۔ ریحانہ نے اور اس کے بڑے بیٹے نے، ساحل نے، ہماری ٹیم سے رابطہ کیا، اور ہماری ٹیم نے بہتر سمجھا کہ وہ وزٹ کریں۔ جب وزٹ کیا تو ساری سٹوری بتائی، اور ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اس فیملی کا ساتھ دیں گے اور ان کے لیے جدوجہد کریں گے تاکہ بچہ واپس آئے گھر میں۔ بہرحال ہم نے جو گورنمنٹ کے ادارے تھے وہاں پہ اپلیکیشن دی، اور جو فیملی ہے شمریز کی، اس کی والدہ اور دوسرے اس کی ماں اور بہن بھائی، ان کی اسٹیٹمنٹ لینی تھی، اور ہم نے ان کو اسلام آباد کے آفسز میں طلب کیا گیا۔ نیشنل کمیشن فار چائلڈ رائٹس، 1 مین کمیشن، ہیومن رائٹس کمیشن اور منورٹی کمیشن، وہاں پہ ہم نے درخواستیں دی، اور ان اداروں کی طرف سے جب فون کالز گئیں سرگودا پولیس کو، اور ان کو طلب کیا گیا کہ آپ آئیں اور بچے کو لے کے آئیں۔ اس کا جو ماموں ہے شمریز کا، محمد خرم، وہ 10 سال پہلے اس نے اسلام قبول کیا ہوا تھا، اور سرگودا میں سب کو پتہ تھا کہ بچہ جو ہے اسی کے پاس ہے۔ بہرحال وہ محمد خرم اور پولیس سرگودا میں آئے، اور انہوں نے بچے کو وہ ساتھ اپنے نہ لے کے آئے، اور کہا کہ بچہ بیمار ہے، ہم اس کو ساتھ نہ لا سکے۔ بہرحال ہم نے ان کو، ہماری ٹیم نے آفر کی کہ ہم اس کی جو ایمبولینس کا خرچہ دیں گے، اور آپ بچے کو ایک دفعہ اسلام آباد میں لے کے آئیں تاکہ دیکھا جائے کہ بچے کی کیا حالت ہے۔ جب وہ گھر سے لاپتہ ہوا تو چند دن کے بعد اس کا ویڈیو میسج آ گیا شمریز کا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، اور مجھے اپنے گھر والوں سے بہت زیادہ خطرہ ہے۔ اس کا برین واش کیا گیا، اور اسی کی بنا پہ انہوں نے 164 کے بیان کروائے، اور ریکارڈ کے مطابق یہ کہا جاتا ہے کہ شمریز جو ہے وہ خود جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ گیا، اور اس نے جا کے بیان دے دیے اور قلم بند کروا دیے کورٹ میں۔ حالانکہ آپ کو سمجھدار ہیں کہ 14 سالہ بچہ کو کیا پتہ ہے کورٹ کا ہے، ادھر بڑوں کو نہیں پتہ ہوتا کہ لاہور ہائی کورٹ کا ہے، پوچھ کے جانا پڑتا ہے۔ تو وہ 14 سالے بچے کو پتہ تھا کہ یہ کورٹ کا ہے، اور اس کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ بیان میں نے ادھر کروانے ہیں۔ تو یہ بڑی ایک خوفناک بات ہے جو انہوں نے اس بیان کی پلی لی اور بچے کو جو ہے وہ پیش نہ کیا۔ بہرحال ہم نے وکیل سے بات کی، اور وکیل اس کیس کو بھی دیکھ رہا ہے، اور جو نیشنل کمیشن فار دا رائٹس آف چائلڈ ہے، انہوں نے حکومت پنجاب سے اپیل کی ہے کہ وہ بچے کو بازیاب کروائیں۔ بچے کی جو کسٹڈی ہے وہ محمد خرم کے پاس ہے، اور کورٹ کے ڈاکومنٹس کے مطابق محمد خرم نے ایک بیان میں دے کے یہ بتایا کورٹ کو کہ اس کا والد بھی نہیں ہے اور اس کی والدہ کی بھی ڈیتھ ہو گئی ہوئی ہے، اور یہ غلط بیانی کر کے انہوں نے بچوں کی کسٹڈی لے لی، اور اپنا جو
ایڈریس ہے محمد خرم کا وہ شدرا کا دیا اس نے، اور اپنا فون نمبر جو ہے وہ بھی اس نے غلط دیا۔ اب جو کورٹ ہے وہ رابطہ کرتی تھی، اور وہ جو محمد خرم ہے وہ اس کو فون نہیں جاتا تھا، اور انہیں جب پولیس نے چھاپے مارے تو پتہ چلا کہ محمد خرم اس ایڈریس پہ شدارہ میں نہیں رہ رہا۔ تو ہمارا جو وکیل ہے اس نے اپڈیٹ ایڈریس دیا کہ وہ تو سرگودا میں رہ رہا ہے، اور اس کے شواہد بھی موجود ہے۔ اب جو کورٹ ہے انہوں نے اس کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے ہوئے ہیں، اور جو اگلی تاریخ ہے اس میں پابند کیا پولیس کو کہ وہ محمد خرم کو اور شمریز کو کورٹ میں پیش کریں۔ جو پچھلے ہفتے جو کورٹ کی تاریخ تھی اس میں ان کی پلی یہ تھی کہ راستے سارے بند ہیں، ٹی ایل پی والوں نے ہڑتال کی ہوئی ہے، اور ٹریفک جو ہے ساری بند ہے، اس کی وجہ سے وہ محمد خرم جو ہے کورٹ میں نہ آ سکا، اور ہمیں بڑی امید ہے کہ اس دفعہ اس کو کورٹ میں آنا پڑے گا، اور جب تک فیملی کو انصاف نہیں ملتا ہماری پوری ٹیم اس کے ساتھ ہے، اور ہم ٹیم کے شانہ بشانہ چلیں گے، کیونکہ یہ منورٹیز کی ٹیم ہے، منورٹیز کی ہم بات کرتے ہیں، اور انصاف کی بات کرتے ہیں، برابر انسانی حقوق کی بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب تک پاکستان میں اقلیتوں کے ساتھ یہ زیادتیاں، انتخاب پسندی، مذہبی دہشت گردی بند نہیں ہوگی، پاکستان کبھی ترقی نہیں کر سکے گا۔ جب تک انصاف نہیں ملے گا ہمارا ملک کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ میں اس کے لیے دعا گو ہوں کہ کاش ہم اپنے ذہنوں کو بدلیں، نفرت کم کریں، اور اقلیتوں کو ان کے برابر حقوق دیں، تاکہ ہمارے ملک میں انصاف ہو۔ شکریہ۔